حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق۔ ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یہ کس میں آ رہے ہیں؟ سانچی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دی۔ تو کافرہ میں 2 آیات، لیکن منافقین کے بارے میں 13 آیات آتی ہیں، اوپر تلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کہیں کہ غور کرو کہ کہیں یہ بیماری تمہارے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور یہ منافق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ منافقوں کے بارے میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ سے بار بار پوچھتے تھے کہ حذیفہ مجھے بتا دو کہ کہیں میرا نام تو نہیں لیا رسول اللہ نے۔ اتنا آپ سوچیں کہ ان کا خوف، ان کا ڈر کتنا زیادہ ہوتا تھا کہ بار بار پوچھتے تھے تو وہ حذیفہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا، میں یہ نام نہیں بتا سکتا۔ پھر پوچھتے تھے، کہتے ان کا آخری وقت تھا، ان کو شاید چوٹ لگی تھی یا کیا، ان کی بہت تکلیف میں تھی، تو حضرت عمر ان سے ایک ہی تڑپ کے جیسے نہیں پوچھتے کہ بس مجھے اتنا سا صرف بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو وہ اتنا خوش ہو گئے تھے حضرت عمر اس بات سے جس کی کوئی حد نہیں، تو ڈرتے تھے۔ دیکھیں ہم جیسے لوگوں، ہم کہ لو جی ہم تو اتنے نیک، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی منافق، ہمیں تو لگتا ہی نہیں نا۔ آپ حضرت عمر کو دیکھیں، آف کورس ان کی ایمان کا لیول کہاں تھا، لیکن ایک خوف دل میں ہوتا ہے نا کہ کوئی میری حرکت، کوئی میری عادت، کوئی ایسی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہو تو کہیں میں اس کے اندر نہ آ جاؤں۔ حضرت حذیفہ جو تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ ان کے جنازہ نہیں پڑھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ پھر دوسرے کو کہہ دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ تو کہتے ہیں کہ جو حضرت حذیفہ کو نا وہ کاپی کیا کرتے تھے کہ اگر وہ کسی کے جنازہ نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے نا تو وہ بھی کھسک جاتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے بھی نہیں پڑھنا والی بات ہے۔ تو اتنا وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے رازدان تھے، انہوں نے کسی کو، آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، ہمیں اپنی ذات میں ڈھونڈنا ہوگا کہ کہیں ایسی چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے نا وہ ساری علامات بتا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہم کوکی بناتے ہیں، وہ آپ کو میں نے بتایا تھا ایک دفعہ پہلے بھی کہ جیسے ہم بناتے ہیں تو ہم ایک اس کو سانچے میں ڈھالتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سانچے دے دیتے ہیں پورے قرآن میں، آپ دیکھیے گا اس میں فٹ ہو کے دیکھ لیں کہ آپ مومنین کا سانچے میں آ رہے ہیں، منافقین کے آ رہے ہیں، جھوٹ والوں میں آ رہے ہیں، غیبت والوں میں آ رہے ہیں، یہ کس میں آ رہے ہیں؟ سانچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن میں دے دیے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کافرہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے انکار کرنا، اور کذبہ کہتے ہیں کہ حق کو پہچان کر انکار کر دینا۔ مشرکین مکہ حق کو پہچانتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ شروع سے جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، وہ ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایون یہود کے بارے میں کہا تھا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کیوں انکار کرتے تھے؟ تکبر کی وجہ سے، اس لیے کہ اگر ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ہماری چودراہٹ کہاں جائے گی؟ اور اسی طرح سے ہر ایک نے اپنی اپنی ڈیفرنٹ چیزیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ رسول اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ وجہ کیا ہے، دنیا میں جتنی آگے جو پوری اخلاقی بیماریاں بتائی ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کیوں کرتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے گریز کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین دیکھیں، یہ بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں عربی کے جن کو کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جیسے تقویٰ۔ ہم کوشش کرتے ہیں نا لفظوں کو ڈھونڈنے کی، اور پھر ہم صحابہ کی وہ لیتے ہیں کہ اچھا انہوں نے کیا بیان کیا تھا، اس کے بارے میں حدیث میں رسول اللہ نے کیا بیان کیا، لیکن ہماری اپنی لینگویج میں اس کو ایگزیکٹلی اس طرح سے بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طرح سے دین بھی کہتے ہیں ایسے ہی ورڈ ہے جس کو اپنی کسی اور زبان میں ایکسپلین کرنا مشکل ہے. عربوں میں یہ لفظ استعمال آلریڈی ہوتا تھا، جیسے کہتے وہ مسلسل بارش جب ہوتی ہے نا تو ایک ہریالی آ جاتی ہے، اس کے لیے بھی وہ دین کا لفظ استعمال کرتے تھے. اور دین، دال کے اوپر زبر کے ساتھ نا اس طرح سے جو دین قرآن پاک میں بھی ورڈ آیا ہے وہ قرض کے لیے آتا ہے نا، وہ قرض کی جو آیات آتی ہیں اس کے اندر ہے. اور یا پھر بدین جو ہے وہ یہاں پہ جو آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو میننگ بتایا تھا کہ قیامت بدلے کا دن، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں ہر کوئی اپنے اعمال سے ملاقات کرے گا. اب دیکھیں ہم تو عمل کر کے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. گھڑی کو آپ دیکھا کریں، آپ کے اگر سامنے ابھی گھڑی کہیں پہ لگی ہوئی ہے نا، ذرا اس کو غور کریں. ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، ایک ایک ٹک جو ہے نا وہ آگے سے آگے سے آگے سے آگے جا رہی ہے، یہ واپس نہیں آئے گی. وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ ایک ایک ٹک جو ہے نا ہمیں اپنی قبر کے قریب کرتی جا رہی ہے. ہمارا موت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کیا ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اب میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ آیا تو اللہ رحم کرے، نہیں نہیں میں تو نہیں جھٹلاتی ہوں، رائٹ. اور کسی بھی مسلمان کو پوچھ لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں جزا، روز جزا کا دن ہے. لیکن آپ نے سنا ہوگا نا بعض لوگوں سے، کتنے آرام سے کہتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، کہ کوئی نہیں ہونا، دیکھ لینا قیامت کے بعد سارا کچھ اس دنیا میں ہی ہے، جنت دوزخ اس دنیا میں ہے، یہیں سزا مل جاتی ہے بندے کو، یہیں جو اچھا ہے اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے، جو برا ہے اس کا مل جاتا ہے. اللہ رحیم کریم ہے آخرت میں. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ڈرانے کے لیے کہا ہے. یہ ورڈ سنے ہوں گے آپ نے بھی. اور ہم لفظوں، ہم زبان سے نہیں جھٹلاتے، ہم عمل سے جھٹلاتے ہیں.